کہ ان کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ بعض لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اب وہ مہمانوں کے لحاظ سے کرسیاں ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے جن کو بلایا نہیں گیا ہے اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے وہ آ کر بیٹھیں گے تو ان کو اتارا جانا لازمی ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اپنی بے عزتی نہ کر لیں، ہم اپنا مقام بنائیں۔ وہ حدیث میں مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، یعنی جب تک کوئی مقام نہ دے اس وقت تک نہ بیٹھے۔ اسٹیج پر جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کو پھر اتارا نہیں جاتا۔ اگر کوئی زبردستی جا کر بیٹھ جائے، ضرورت پڑنے پر اس کو اتارا بھی جا سکتا ہے، اس کی بے عزتی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آگے نہیں بڑھائے لوگ اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ورنہ ذلت اور رسوائی کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 2862، حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى بن حبان عن أبيه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه۔ هذا حديث صحيح غريب وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة۔ حضرت وہب بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ عنوان ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اپنی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے پھر دوبارہ واپس آئے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت وہب بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے، اگر کسی ضرورت کے لیے باہر جائے اور پھر واپس لوٹ آئے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے، وہی مستحق ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر جانا ہے وہاں پر تاکہ وہ نشانی اور علامت رہے اس بات کی کہ یہ شخص دوبارہ لوٹ کر آنے والا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو بکرہ، ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، جانے کے بعد 12 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں، 4 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں، 5 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے وہاں۔ ایسا نہیں ہے، جانے کے بعد ایک ضرورت سے فارغ ہو کر ایک 15-20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے غائب ہو جا رہے ہیں، کیا وہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بیٹھ جا سکتے اور کوئی نشانی رکھ کر جانا ہے، رومال، دستی یا کم سے کم بول کر جانا، نشانی رکھ کر بھی جی 2 گھنٹے کے بعد آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت رہتی پہلی صف میں مؤذن کے بعد میری جگہ ہے، خبردار کوئی میں بیٹھنا نہیں۔ یا ایسا جگہ بھی متعین نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے ایک ہی جگہ متعین کر کے نماز پڑھنا بھی۔ حدیث نمبر 2863، باب ما جاء فی کراہیۃ الجلوس بین الرجلین بغیر اذنہما۔ حدثنا سوید اخبرنا عبد اللہ اخبرنا اسامۃ بن زید حدثنی عمرو بن شعیب عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما۔ هذا حدیث حسن وقد رواه عامر الاحول عن عمرو بن شعیب ایضا۔ بغیر اجازت 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھنا منع ہے۔ 2 دوست یا 2 بھائی یا 2 شخص سمجھے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، تیسرا شخص آیا دونوں کے بیچ میں گھس کے بیٹھنے کی کوشش کرا تو یہ درست نہیں ہے۔ ان دونوں کی اجازت کے بغیر بیچ میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بیچ میں جگہ بنا کر بیٹھ رہا ہے یا گھس جا رہا ہے، جگہ نہیں بھی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ان کی محفل میں بھی شامل ہونے کا نہیں ہے، بغیر محفل میں بھی بغیر اجازت کے شامل ہونا نہیں ہے۔ اب بیٹھنا دور کی بات ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات چل رہی ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ ناراض ہو جائیں، اس سے لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے۔ حدیث نمبر 2864، باب ما جاء فی کراہیۃ القعود وسط الحلقۃ۔ حلقے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت، بیچ حلقے میں جا کر بیٹھ جانے، لوگوں کے کندھوں کو پھلان کر، گردنیں پھلان کر، تکلیف پہنچا کر بیچ حلقے میں بیٹھنا منع ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو ایسا گھیرے ہوئے رہتے لوگ چاروں طرف سے، ویسا نہیں ہونا۔ ایک جیسے عام طور پر مدارس میں استاذ کی ایک جگہ ہوتی ہے، ان کے سامنے ہوتے ہیں، خطیب ہے، پورے مصلی پورے مقتدی سب سامنے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ خطیب بیچ میں ٹھہر کے تقریر کر رہا، لوگ 4 طرف سے گھیر لیا، ایسا نہیں۔ تو حلقے کے بیچ میں بیٹھنا منع ہے۔ حدثنا سوید اخبرنا عبد اللہ اخبرنا شعبۃ عن قتادۃ عن ابی مجلز ان رجلا قعد وسط الحلقۃ فقال حذیفۃ ملعون علی لسان محمد او لعن اللہ علی لسان محمد من قعد وسط الحلقۃ۔ هذا حدیث حسن صحیح وابو مجلز اسمہ لاحق بن حمید۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حلقے کے درمیان بیٹھا ہوا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ملعون ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بزبان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملعون، رحمت سے دور قرار دیا، جو حلقے کے درمیان بیٹھتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو مجلس کا نام لاحق بن حمید ہے، یعنی حرام ہے جی۔ حدیث نمبر 2865، باب ما جاء فی کراہیۃ قیام الرجل للرجل۔ حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمۃ عن حمید بن انس قال لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیتہ لذلك۔
ھذا حدیث حسن غریب، کسی کے لیے کھڑے ہونے کی ممانعت۔ تو یہ ممانعت کب ہے؟ جس شخص کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے دل میں غرور تکبر پیدا ہو رہا ہے، بڑائی تعلی محسوس ہو رہی ہے، یا ناراض ہو رہا ہے کسی کے کھڑے نہیں ہونے سے، تو ایسے شخص کے لیے کھڑا ہونا منع ہے۔ ہاں شاگرد ہے استاذ کے لیے کھڑا ہونا ہے، مرید ہے مرشد کی خاطر کھڑا ہونا ہے، اولاد ہے والدین جب آئیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، یہ قیام منع نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اصل جس بات کی طرف کیا مفتی صاحب اس بات کی طرف اس میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر اس کو جو ہے نا تکبر آ جائے جی تو خواہ وہ کوئی بھی ہو، یعنی حدیث کا منشا و مقصد کیا یہ ہے کہ تکبر سے روکا جائے۔ ہاں ایک حدیث ہے، ٹھہریے، جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ من احب ان یتمثل له الرجال فلیتبوأ مقعده من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کے لیے ہے وعید وہ کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ ایک شخص ہے نہیں چاہتا، لیکن لوگ اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، علمی شان کی وجہ سے، علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے، یا بزرگ ہستی ہونے کی وجہ سے اس کا احترام خود بخود کر رہے ہیں، لوگ احتراماً کھڑے ہو رہے ہیں، زبردستی کھڑا نہیں کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی وہ شخص چاہتا ہے، وہ شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ چاہتے ہیں کہ میں جب آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، ایسا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ پورے لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، بیٹھے نہیں رہنا، کوئی بھی ٹھہر جانا، ناراض ہو جاتے کوئی بیٹھے ہو رہے، تو ایسے لوگ مراد ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو چاہتے ہیں ایسا کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں، جو نہیں چاہتے، لوگ خود بخود احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیا ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اٹھتے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو حضور اس بات کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو حضور منع کیے کھڑے ہونے سے۔ اب تو اس لیے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور تشریف لے جاتے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، اٹھ کر ٹھہر جاتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قیام کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اٹھ کر، اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ یہ محبت میں ہے، یہ قیام ایک قیام تعظیمی ہے، ایک محبت کا قیام ہے۔ قیام تعظیمی جیسے شاگرد اپنے استاذ کے لیے کھڑا ہو جائے، مرید اپنے مرشد کے لیے کھڑا ہو، اور اولاد اپنے والدین کے لیے اٹھ کر ٹھہر جائے، چھوٹا بڑوں کے لیے اٹھ کر ٹھہر جائے، یہ قیام تعظیمی ہے، اسے منع نہیں کیا گیا قیام تعظیمی سے۔ اور ایک قیام محبت ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے پاس حاضر ہوتی، تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو یہ قیام تعظیمی نہیں ہے، یہ قیام محبت ہے۔ یہ قیام محبت کی اجازت دی جا رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے، قیام تعظیمی کی اجازت نہیں دی جا رہی نا۔ حضور پسند نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ جو ہے آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ جی تو پھر اب یہ قیام تعظیمی کی جواز اور دلیل دوسرے ہیں نا، اب جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، یہ تو محبت میں محبت میں وہ ہے حضور جو کھڑے ہو جاتے تھے وہ اپنی صاحبزادی کے لیے، تو کیا حضور سے زیادہ مقدس معظم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا؟ نہیں، لیکن پھر حضور قیام کیوں کرتے تھے؟ قیام جو ہوتا ہے کسی کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ تعظیماً ہوتا ہے، ان کے احترام میں ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو آ رہے ہیں ہم ان کے لیے قیام کر رہے ہیں، وہ بزرگ ہستی ہیں اور اس لائق ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں، اس لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کھڑے ہو جائیں اولاد کے لیے تو کیا قیام تعظیمی ہوگا؟ اولاد کی تعظیم کر رہے ہیں، بلکہ محبت میں، جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے قیام کرتے تھے، تو اب اگر کوئی شخص حکم دے گا کہ اپنے لیے قیام کرو، استاد ہے طلبہ سے کہیں گے کیا میں جب بھی آؤں تو کھڑے ہو جاؤ؟ یہ تواضع اور آداب کے خلاف ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، اجمیوں کی طرح کھڑے مت ہو۔ تو وہ کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہندوستانی درباری جو وزراء تھے، جو خدام تھے، نوکر چاکر تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ بادشاہ کے بیٹھنے کے باوجود ٹھہرے ہوئے رہتے تھے، وہ قیام مراد ہے۔
گھنٹوں ٹھہرے ہوئے رہتے تھے، بادشاہ کا دربار اس کی مجلس برخاست ہونے تک بس ہاتھ باندھ کر ٹھہرے ہوئے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے۔ یہ قیام مراد ہے وہاں پر کہ کھڑے ہونے سے منع کیا گیا، جس شخص کے لیے کھڑے ہوئے اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھ جانا ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائیں گے کیا تم میری تعظیم کرو، میرے لیے کھڑے ہو؟ تو آپ خود اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے، منع کر دیے صحابہ کو کہ اعجمیوں کی طرح مت ٹھہرو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں ان کے لیے کوئی محبوب، محترم اور معظم شخصیت نہیں تھی۔ حضور سے بڑھ کر کون محبوب ہو سکتے؟ اس کے باوجود قیام نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی، قیام منع ہے بلکہ نہیں، قیام کرنا حرام ہے، قیام تعظیمی حرام ہے بلکہ نہیں، اس سے بچتے تھے، بلکہ حضور پسند نہیں فرماتے تھے۔ بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ جیسے اساتذہ بھی بولتے ہیں نا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں بار بار، تو طلبہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں حرج ہوتا، بار بار اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم احترام، تعظیم، ادب مت کرو، بلکہ مشقت سے بچانے کے لیے۔ حدیث نمبر 2866، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن حبیب بن شہید عن ابی مجلس قال خرج معاویۃ فقام عبد الله بن الزبیر وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وفي الباب عن ابي امامة وهذا حديث حسن حدثنا حناد حدثنا ابو اسامة عن حبیب بن شہید عن ابی مجلس عن معاویۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو، جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ لوگ اس کی خاطر بت کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اس باب میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو امامہ نے بواسطہ حبیب بن شہید اور ابو مجلس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، جس کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ لوگ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مطلق قیام سے حضور منع نہیں فرمائے، کسی کے دل میں خواہش ہو رہی ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے قیام کریں، نہیں کھڑا ہوا کوئی اس کے لیے، تو اس کو زبردستی کھڑا کیا جا رہا ہے، ٹھہرا کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جب تشریف لائے سوار ہو کر، کجاوے میں سوار ہو کر تشریف لائے، تو ان کی قوم سے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی خاطر اٹھ جاؤ بولے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے قیام کرنا جائز ہے، قیام تعظیمی بھی شریعت میں جائز ہے، اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ جس کے لیے قیام کیا جا رہا ہے وہ اس کو پسند نہ کرتا ہو۔ لوگ زبردستی جو اپنے لیے ٹھہرا کرتے ہیں لوگوں کو، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی احترام میں کسی کے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے شریعت میں اس قیام کی۔ قیام سے مطلق منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایسے قیام سے منع کیا گیا جو اعجمیوں کا طریقہ ہے کہ جس کی خاطر قیام کیا گیا، جس کی خاطر کھڑے ہوئے تھے، اس کے بیٹھنے کے باوجود ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھ جانا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 2831 سے شروع کیے تھے، الحمدللہ حدیث نمبر 2866 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو ان دروس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی جان اور مال، عزت اور آبرو کی اللہ تعالیٰ تمام مقامات پر حفاظت فرمائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔